ہمیں اندر جا کر پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی۔ Good evening and welcome to Tonight with Faria. عمران خان کا الزام کس حد تک درست ہے؟ Let's take a look at the headlines tonight. پاناما کیس فیصلہ آ چکا مگر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان محاذرائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ عمران خان کا حکومت پر 10 ارب رشوت کی پیشکش کا الزام مگر نام بتانے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت ڈان لیکس کی رپورٹ منظر عام پر لائے، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ کہ پوری ڈان لیکس کی جو رپورٹ ہے وہ عوام کے اور قوم کے سامنے پیش کی جائے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش، حکومت نے اجازت نہ دی۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سیاسی اختلافات کشیدگی کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار سے۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری سے اور دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف سے۔ And a very warm welcome to the show. بہت ساری ڈیولپمنٹس ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو پاناما لیکس کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں جماعتیں اپنے جو سیاسی اختلافات پہلے ہمیں نظر آ رہے تھے وہ اور بڑھتے ہوئے اب صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے 10 ارب روپے کی رشوت کا جو الزام لگایا اس سے کشیدگی اور بڑھ گئی ہے۔ ہر کوئی یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ الزام سچ ہے تو خان صاحب ثبوت پیش کریں اور بتا دیں کہ کس طریقے سے نون لیگ نے ان کو پیشکش کی اتنے بڑے اماؤنٹ کی، اور یقیناً اس سے پی ایم ایل این کو ایک بڑا موقع ہے بیک فٹ پر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس۔ کیا اس موقع کو وہ یوز کر سکتی ہے؟ عمران خان صاحب سے جب یہی سوال پوچھا گیا what did he say? Let's watch that. ان میں سے کوئی نہیں لیکن ہے بہرحال تو یہ اگر وہ یہ نام کیوں نہیں لے پا رہے وہ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اس بیچارہ وہ پھنس جائے گا۔ اس نے جس طرح کہ مجھے انہوں نے بتایا، میاں صاحب کا نام لے کے انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ آپ کو آفر کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے میاں صاحب کا نام نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے، کیونکہ یہ ایکچولی تو سارا شریف خاندان ہے اور ان کی ڈائریکٹ میاں صاحب سے نہیں ہے، دوسری طرف ہے۔ دوسری کون سی طرف؟ شہباز شریف کی طرف، ان کی طرف ہے، تو ادھر سے آفر آئی۔ لیکن میں صرف پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کاشف کہ یا تو یہ کوئی انوکھی چیز ہونا، انہوں نے ساروں کو آج تک یہ چلے ہی پیسے پہ ہیں، یہ انہوں نے ساری زندگی رشوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے سختی سے الزام کی تردید کی ہے اور عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ لیٹس واچ دی چیف منسٹر۔ نیازی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ 10 ارب روپے میرے ایک دوست نے ان کے دوست کو دبئی میں آفر کیے۔ غلط بیانی اور جھوٹ کا انہوں نے ماضی میں ریکارڈ کرکٹ میں قائم کیے، یہ جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے، جس کا کہ بے حد افسوس ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور اپنا جو قانونی حق رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ میں اس کو اپناؤں گا، مگر میں آج آپ کے سامنے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات سن لو، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی قسم اگر یہ الزام اس میں اگر ایک پیسے کی بات سچ ثابت ہو جائے تو قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں مجھے قیامت تک آپ معاف نہ کرنا۔ اور بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج، بٹ آئی اسٹارٹ ود دس فواد چودھری صاحب، کیا آگے تک آپ جائیں گے اس معاملے کو یا بس یہی روک دینا ہے، کہہ دیا اب آگے ہم نہیں بتائیں گے، الزام لگا دیا ہوا میں؟ نہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی آج میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب وغیرہ کی، وہ کیا اس پہ لیگل کارروائی اگر کرتے ہیں تو اس پہ آگے چلا جائے گا معاملہ، لیکن دیکھتے ہیں ابھی کیا
اس کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ 1988 سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو پہلے چانگا مانگا آیا, چانگا مانگا کے بعد IGI بنائی گئی اور وہاں پہ پیسے دیے گئے, اس کے بعد اسامہ بن لادن سے پیسے لیے گئے اور آگے دیے گئے, اس کے بعد آ کر کے بے نظیر بھٹو شہید نے لیاقت باغ میں جلسے میں کہا کہ چمک کا نتیجہ ہے جو فیصلہ نواز شریف صاحب کا آیا ہے. اس کے بعد جو پلاٹس دیے گئے LDA کے, نواز شریف صاحب کی تو ساری ہسٹری ہی یا خرید کی ہے یا فروخت کی ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو پھر ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں, کبھی 35 پنکچر کا لگاتے ہیں, کبھی جیو کا اور الیکشن کمیشن کا PMLN کے نیکسس کا لگاتے ہیں, کبھی بوائیکاٹ کرتے ہیں, کبھی وہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہسٹری تو الیکشن کی ریگنگ کا آپ کہہ رہی ہیں نا, الزام لگایا گیا 1990 کے, اس کے بعد ختم کر دیا. 1990 کے جو انتخابات تھے ان کو 20 سال لگے پروو ہونے میں کہ وہ انتخابات جعلی تھے اور فراڈ تھے. جو پولیٹیکل الزامات اس طرح کے آتے ہیں, یا ابھی تک تو ایجنسی ساری ان کے تحت ہیں. 6 مہینے ٹھہر جائیں, جب FIA ہمارے تحت ہمارے پاس ہوگی, جب IB ہمارے پاس ہوگی, جب وسائل ہمارے پاس ہوں گے ریاست کے, اور ہم تحقیقات کرائیں گے انتخابات کی, اور جن ایلیگیشنز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا بنتا ہے. ابھی آپ ان کو کنکلوڈ نہ کریں تو you also have legal background. جرنلزم میں بھی ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ آپ کے سامنے بھی کوئی سٹوری ہو اور آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں تو آپ نے وہ سٹوری نہیں کرنی. آپ نہیں کرتے؟ کیا آپ, میں کبھی نہیں کرتی سر, میں ذرائع کے اوپر کام نہیں کرتی, لیکن کیا پاکستان میں ہوتا ہے؟ بٹ یو آر آلسو سیئنگ کہ اسی روایت کو حساب جرنلسٹ سٹوریز دیتے ہیں, ان کی سٹوریز جو ہے وہ وقتی طور پہ تردید بھی ہو جاتی ہے, بعد میں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ صبح سے جنرل صاحب ہیں, کل سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کا نہیں پتہ لگنے دیا, سٹوری آئی انہوں نے چپ رہے کہ نہیں ہوا. آج کنفرم ابھی مریم نواز صاحبہ نے کر دیا ہے کہ وہ ہوا ہے. بے شمار سٹوریز آتی ہیں. ہم ذرائع کے اوپر رکھیں گے اس بات کو کہ ذرائع نے بتایا کہ ہمیں پیسے آفر ہوئے. نہیں, ذرائع نے نہیں بتایا ہمیں, تو جس نے بتایا ظاہر ہے ہمیں اس کا پتہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اس کا نام ڈسکلوز کرنا اس وقت صحیح ہے یا بعد میں صحیح ہے. But how can you know وہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جس نے کہا آپ کو؟ ہم نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن وہ آپ سیاست میں کیا ہوتا ہے, جو کنڈکٹ ہے وہ طے کر. مثال کے طور کے اوپر نواز شریف صاحب کو آپ بات کریں گی وہ تردید کر دیں گے, لیکن آپ نے کنڈکٹ سے پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. جو کنڈکٹ ہے نواز شریف صاحب کا 1988 سے آنورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے قرینے کے آس یہی ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف عمران خان نہیں, اتنے پیسوں سے تو شروع ہوا ہے کام, تو اس سے اوپر جا سکتا. یہ تو 500 میں اگر عمران خان کہہ رہے ہیں تو I fully believe him. Obviously if it's عمران خان versus نواز شریف, no, because it's عمران خان. عمران خان کو مجھے پتا ہے کہ ان کو اس طرح کی چلاکیاں آتی نہیں ہیں. ان کو کسی نے جو بھی کہا ہوگا وہ آگے آگے کہہ دیتے ہیں. وہ ایسے کو مطلب 2+2 کے آدمی ہیں, کوئی بھی کان میں کہہ دیں گے. نہیں, میرا نہیں خیال ان کو اتنے وہ چلاکیاں آتی ہیں کہ جھوٹ بول سکیں یا وہ کر سکیں. کسی کی عزت کے اوپر حرف بھی نہ ہے عزت پتہ نہیں, میاں صاحب کے اوپر میاں صاحب کی, یعنی میاں صاحب کے اوپر پیسوں سے ان کی عزت پہ کوئی فرق آتا ہے؟ میاں صاحب پہ 1988 آنورڈ کیا ان کی ہسٹری کیا ہے یار, خدا کا خوف کر. یہ تو یو ہیو بین ایکسٹرا کائنڈ ٹو میاں صاحب, پیسوں پہ نہیں, ان کی عزت پہ کوئی ایشو ہی نہیں بنتا, معاملہ ہی نہیں ہے. ساری عمر ہی خرید کی ہے یا فروخت کی ہے, تیسرا تو کام ہی نہیں کیا اللہ کے فضل سے. ڈاکٹر رمیش, کیا کورٹ تک جائیں گے آپ اس معاملے کو لے کر؟ پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی ہے. ابھی فواد بھائی کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ضرور تعلق ہے, مگر ساتھ میں جرنلزم کے ساتھ بھی تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں ہر چیز کے ایک ایتھکس ہوتے ہیں, اور آدمی اپنے پرنسپلز جو ہیں وہ پہلے اس کو دیکھے کہ کیونکہ جرنلزم سے پہلے ان کا جو ہے صحافت سے تعلق ہے. ایسی باتیں کرنا, میاں صاحب کے آپ نے بتا دیے کہ بھائی میاں صاحب کی 80s کی, اگر عمران خان کی ہسٹری پہ چلے جاؤ. ابھی میں جب آ رہا تھا, تیار ہو رہا تھا, تو سارے اینکر, وہ نہیں ایک رپورٹ کارڈ آتا ہے جیو کے اوپر, سارے سینئر اینالسٹ بیٹھے تھے. ہر بندہ عمران خان کو غلط کہہ رہا تھا. ہر بندے یہ کہہ رہے تھے, ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی عمران خان کی آپ اس قسم کی باتیں کر کے آپ انٹیگریٹی پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اس قسم کی شو کی تعریف کریں یا برائی کریں آپ؟ نہیں, شو کی تعریف نہیں, میں کہہ رہا ہوں سینئر اینالسٹ وہاں پہ سارے بیٹھے تھے, ان کو بھی میں سن رہا تھا. آپ مجھے بتائیں, نجم سیٹھی کے اوپر الزام لگایا پہلے, پھر چودھری افتخار کے اوپر لگایا, پھر ابھی کیانی صاحب کے اوپر لگایا, جبکہ داندلی کمیشن کی سویری رپورٹ بھی آ گئی ہے.
آپ کورٹوں کے اندر جاتے بھی ہیں مگر کورٹ کی رپورٹ آنے کے بعد اسے بینیفٹ بھی لیتے ہیں, پھر اس کو چلیں. it's very easy for you کہ آپ کورٹ میں جائیں اور انہیں بھی بلا لیں. بھائی اگر وہ ہم تو جائیں, اگر وہ اتنا بڑا الزام لگاتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو نام تو لے, نام لینے کیوں نہیں نام لیتا ہے؟ اگر اتنا سچا ہے, آج صحیح خورشید شاہ نے صحیح کہا ہے کہ اگر عمران خان آج اگر اس کا نام نہیں لیتا ہے تو کم سے کم اپنی سیاست کو چھوڑے. اب یہ چیزیں کرنا اور کہ فواد بھائی نے کہہ دیا کہ عمران خان کہہ رہا ہے تو صحیح کہتا ہے. میں تو ایون میں آپ کو بتاؤں میرا کیا, میں اپنے آپ کو, مجھے اگر میں کہوں کہ بھائی میاں صاحب کہتا ہے کہ صحیح کہتا ہے, نہیں, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنا پتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے یا غلط ہے. آپ کو مجھے پتا ہے میاں صاحب ایسی آفر کر سکتے ہیں. بات یہ نہیں, ہم اس کے اوپر تجزیے کریں, مگر اتنی ایتھنٹک کہ فواد بھائی بولے کہ میں عمران خان بولتا ہے منا سچ ہوگا, بات ایسے نہیں ہے. میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا کہ is that possible, انہوں نے کہا کہ یار اتنے مجھے بتاؤ, اتنے احمق نظر آتے ہیں, اتنے جو نظر آتے ہیں کہ جا کے عمران خان کو جا کے کسی کے تھرو آفر کریں گے کہ آپ اسے ہٹ جاؤ. پہلی تو چیز اس چیز کے خطرات نہیں تھے. دوسری چیز عمران خان کو آفر کرنا, میں سمجھتا ہوں اتنے تو بے وقوفی نہیں ہے. ایسی باتیں کرنا اور میڈیا کے اندر ایسے شوشو چھوڑ دینا, پھر دوسرے دن اس میں یو ٹرن لے لینا. جیسے یو ٹرن کیا آنے والے میں یو ٹرن لیا, ٹھیک ہے, جو انہوں نے الزام لگایا یو ٹرن لیے, اس پہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد جب پریشر آئے گا سب کی طرف سے کہ بھئی آپ نام ظاہر کرو, تو پھر یہی بولے گا کہ ہاں اس کا حکومت ہے اور یہ ہو جائے گی. اور اس وجہ سے یہاں پہ سب کو جو سارے جو بول رہے ہیں کہ حکومت ان کو کیا ڈنڈا کر رہی ہے. رائٹ. شاہد لطیف صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر یہاں تک الزام لگایا تو ان کو آگے نام بھی بتانا چاہیے اس معاملے پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوا میں ایک فائر کر دیں, اور ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا اور نام نہیں لیتے, کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا, اور وقت آنے پہ نام بھی بتا دیا جائے گا, اور وہ وقت شاید پھر کبھی بھی نہیں آتا. تو جہاں ماحول اس طرح کا ہو کہ الزام تراشی جو ہے وہ عام ایک رواج ہو, تو پھر ایک اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جی جب تک نام نہیں میں لیتا, کوئی ثبوت نہیں دکھاتا, کوئی اس کے شواہد پیش نہیں کرتا, تو کون آپ کی بات مانے گا؟ قدرتی بات ہے نا. ادھر تو کسی کا نام بھی لے دیا جائے, ان رائٹنگ بھی چیزیں کر لی جائیں, تو اس پر بھی کوئی آدمی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا, بجائے اس کے کہ صرف نام لیا جائے اور اشاروں کے نایا میں بات کر دی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پائے پہ اس طرح کی چیز جو ہے یہ چستی ہے, اور اس کو ہرگز ایک سنجیدہ میں سمجھتا ہوں بیان نہیں کے طور پر نہیں قبول کیا جائے گا. لہٰذا آج کل کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر اس طرح کی کسی نے آفر دی تھی تو اس کا ثبوت بنانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ باقاعدہ ثبوت جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا الزام لگایا جانا چاہیے تھا, اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. فواد چودھری صاحب, ثابت تو کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں, جب موقع آئے گا ثابت کریں گے. اور وہ موقع کیا ہوگا کہ کورٹ میں چلی جائے پی ایم ایل این؟ نہیں, وہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کب ہم نے ریویل کرنا. آپ خود فیصلہ کریں گے؟ ہم خود ہی فیصلہ کریں گے نا, جب ہمیں فائدہ ہوگا تب ریویل کریں گے نا, ابھی کیوں ریویل کریں گے؟ اوکے, ابھی صرف الزام لگانے سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں, ہمیں اس وقت بات ہوئی ہے وہ کر دی ہے, اب اگلا جب نام لینا ہوگا مثال کے طور کے اوپر آپ اپنا سورس پروٹیکٹ کرتے ہیں. بریگیڈیئر کا بھی نام لیا تھا پہلے ایک ایم آئی کے, ہاں تو وہ اب لگے ہوئے ہیں نا, اینٹی کرپشن کے چیف ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. کون سا جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی اس کا حل بتاؤں کیا ہوگا. جو کہا ہے, نظم سیٹھی صاحب بھی سچ جو کہا ہے 1990 میں جب میں نے آپ سے کہا 20 سال لگے وہ الیکشن کو جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہونے میں. ابھی آپ ذرا 6 منٹ ہے, ہماری حکومت حال ہے, معاملہ ٹھیک ہے. آپ کی حکومت اب کے پی کے میں بھی نہیں رہے گی, اس بات کو چھوڑو, فیڈرل کیا آئے گی. مگر دوسری الیکشن بھی 2018 ہوں گے. دوسری چیز یہ, اب اس کا انت کیا ہوگا, تھوڑے دنوں کے بعد عمران خان صاحب آئے گا. یار کوئی میڈیا کا بندہ پوچھے گا عمران خان سے کوسچن, جواب یہ ہوگا خان صاحب کا کہ یار چھوڑو بھائی اس کو, اب اس کا میں نام لوں گا بیچارہ پھنس جائے گا, اس سے اچھا ہے کہ میں ہی اپنا بیان واپس لے لیتا ہوں, چھوڑو اس. یہ عمران خان کے لفظوں کے آج آپ نوٹ کر لو, اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ ہو تو پھر آپ دکھا دیں. اینڈ مین وائل پریشر آپ نے بلڈ کر دیا ہے گورنمنٹ پہ بھی, اداروں پر بھی.
اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم نے جو ہے وہ بلڈ کیا کرنا ہے، پریشر تو لوگوں نے بلڈ کرنا ہوتا ہے. ہم تو obviously لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں خود ہی عقل نہیں ہے. آج جس طرح سے جنرل کو انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو یہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف جو ان کے نام نہاد ڈیفنس منسٹر ہیں، یہاں پہ فورن آفس کہہ رہا ہے کہ اٹیک جو سیریا کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ انہوں نے گیس کا اٹیک کیا تھا نہیں کیا تھا. انہوں نے روس میں جا کے بیان دے دیا ہے کہ بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کا نہ کوئی سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ چل رہا، پتہ نہیں اللہ کے سہارے حکومت چل رہی ہے. بس ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے دو اہم ڈیولپمنٹس، ایک PID کانفرنس کے حوالے سے اور دوسری جس کا بھی ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے، این امپورٹنٹ میٹنگ مگر اس پر سیکریسی کا الزام لگا. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف جو ایک اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ انڈین بزنس مین کی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات. اس حوالے سے PTI نے بڑا ٹف سٹانس بھی لیا ہے، سوال بھی اٹھایا ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، مگر پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ دیٹ. آج جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں جس کے اوپر ایکسپلینیشن چاہیے وزیر اعظم سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل صاحب اچانک آئے ہیں، جب بھی پاکستان میں کوئی کرائسس آتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا، یہ جو جنرل ہیں یہ وہاں پہ کود پڑتے ہیں. اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے جو کرنل اغوا ہوا ہے نیپال میں، اس کے لیے پرائم منسٹر نے اب تک کیا کیا ہے. اس حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے، وہ کہہ رہی ہے مسٹر جندل از این اولڈ فرینڈ آف دا پرائم منسٹر، نتھنگ سیکرٹ اباؤٹ دا میٹنگ اینڈ شوڈ ناٹ بی بلون آؤٹ آف پروپورشن. تھینک یو. جی فواد صاحب. اچھا یہ بات صحیح ہے. اگر یہ کل ملاقات ہوئی تھی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے 24 گھنٹے پھر اس کو سیکرٹ کیوں رکھا؟ جب تک میڈیا نے اس کو ریویل نہیں کیا، انہوں نے اس کو ریویل نہیں کیا. وہ مری آئے، وہاں پہ گئے اور وہ کابل سے یہاں پر پہنچے تھے. جنرل نکلسن سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی کابل میں اور اس کے بعد وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے. All the more reason to believe a diplomatic Of course. It was not private. Of course. اور ان کو ریسیو کیا حسین نواز صاحب نے اور راحیل منیر نے، جو کہ پرائم منسٹر کے ایک تو مریم بی بی کے داماد ہیں اور ایک پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں. تو ان تمام ملاقاتوں میں اس سے پہلے بھی، سب سے پہلے تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو جو نواز شریف صاحب جب نریندر مودی نے انہیں اپنے حلف پر انوائٹ کیا، جنرل صاحب کے تھرو انوائٹ کیا، اس کے بعد جب پرائم منسٹر نریندر مودی نے ادھر نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے پہ یا شادی میں شرکت کے لیے رائے ونڈ لے گئے، اس وقت جنرل نے فیسیلیٹیٹ کیا. برکھا دت نے لکھا کہ نیپال میں پرائم منسٹر اور جنرل کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد نریندر مودی سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی. تو اب تک تمام تر جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں ان میں جنرل صاحب کے تھرو ہوئے ہیں. پاکستان کے فورن آفس کا کوئی اہلکار اس ملاقاتوں میں شامل نہیں ہوتا. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ان ملاقاتوں میں شامل نہیں ہوتے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے PMLN کی پارٹی کے لوگ ان ملاقاتوں میں شامل نہیں ہوتے. ایک بہت بڑا کوسچن مارک آتا ہے وزیر اعظم. کوئی دنیا میں اس طرح امریکی پریزیڈنٹ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی فورن افیئر، ابھی آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سیک کرنا پڑا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی کہنا چاہ رہا تھا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سیک کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پتا چلا کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے رشیا کے پوٹن صاحب کے کچھ ملاقات کرنے والوں سے ملاقات کی اور وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں ہوئی ہے. ہیلری کلنٹن کی جو ای میلز ہیں 5000 ان کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئی وہاں پر اور ان کے اوپر FBI کی جو انکوائری ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. سو پاکستان کی سیکیورٹی کا، پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی کسی ایجنسی کو، کسی کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور وہ جنرل صاحب کے ذریعے پاکستان کی جو ہے وہ فورن پالیسی چل رہی ہے. رائٹ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شاہد لطیف صاحب؟ کیا از دس الاؤڈ؟ یہ کہ جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کیا ڈیکورم ہوگا پرائم منسٹر کے آفس کا، کیا طریقہ کار ہوگا ایک میٹنگ ایک ایسے ملک سے جن پر ہم بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان میں، ان کے پرائیویٹ بزنس مین ہیں سر، گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، تو میٹنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں یہ شخص ہے اور وہ یہاں آ جاتا ہے. پہلی بات کہ اس طرح کی میٹنگ جو ہے اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اسی طرح جب پرائم منسٹر مودی آئے وہ بھی خفیہ تھا.
وہ جب ہو رہی تھی تو تب منظر عام پر آئی اور کہا گیا جی یکدم ان کا پروگرام بن گیا. ایسا نہیں ہوتا, اتنے بڑے لیول پہ یکدم پروگرام نہیں بنا کرتے. اور اس کو بھی جب میٹنگ ہونے کے بعد کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلا اور میڈیا میں یہ خبر آئی تو اب اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے جی یہ ٹریک 2 ہے. اب ٹریک 2 میں اس طرح کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ایک سرمایہ کار ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں پہلے مشہور ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ جب وہ انڈیا گئے تقریب حلف برداری جو پرائم منسٹر مودی کی تھی تو اس کے اوپر وہ سائٹ پہ جا کر اپنی پرائیویٹ لیول پہ ملے, جبکہ یہ تو ایک بالکل آفیشیل ٹرپ تھی اور اس کے اندر ملنا اور پھر پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ارینج کروانا کٹھمنڈو میں, یہ بھی خبر ہم تک بعد میں پہنچی. یہ کس طرح کی ملاقاتیں ہیں کہ جو خفیہ طور پر کی جا رہی ہیں؟ اور پرائم منسٹر آف اے کنٹری, یہ تو ہائیسٹ لیول ہے, ہر چیز ایک آفیشیل طریقے سے ہوتی ہے. اس کو ایسے آپ صیغہ راز میں رکھتے ہوئے چپکے سے ایک کارنر میٹنگ میں کنورٹ کر لیں اور پھر جب خبر ملے تو پھر اس کی ایکسپلینیشن دینی شروع کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریک 2 ہے, اول تو یور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ خبر حکومت نے نہیں بتانی تھی, یہ اتفاقاً لیک ہو گئی ہے تو انہوں نے جی بالکل میں سمجھتا ہوں یہ اتفاقاً لیک ہوئی ہے. اور بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی میٹنگ پلان تھی تو پہلے سے بتا دیں. اور ٹریک 2 ایک پرائیویٹ سرمایہ کار آدمی اور ایک آفیسر اور ایک پرائم منسٹر ہائیسٹ چیئر پہ جو بیٹھے ہوئے, یہ کون سا ٹریک 2 کا نیکسس بنتا ہے؟ یہ تو مطلب یہ کمبینیشن سمجھ ہی نہیں آتی. ٹریک 2 میں عام طور پہ آپ لوگ اپنے ڈپلومیٹس کے لیول جو ہیں اس میں ریٹائرڈ پرانے ان کو شامل کرتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہو کہ ٹریک 2 کا مطلب کیا ہے. یہ سرمایہ کاری اگر کسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہاں کے سرمایہ کاروں سے ملا دیجئے. آپ کے وزیر ہیں جو سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں, انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, ان کا راحیل منیر اور حسین نواز شریف ٹریک 2 کریں گے پاکستان کی طرف. ہاں یہ ٹریک 2 کے ممبر سر دیکھ لیجیے. فریہ میں نے دونوں باتوں کی دونوں دوستوں کی باتیں سنی. میں نے پہلی چیز تو یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہے, ہنڈریڈز ملازم وہاں پہ اور بھی امپلائیز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آتا ہے, گاڑی سے اترتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو, مری میں ہو, پرائم منسٹر جہاں بھی جاتا ہے ہنڈریڈز ملازم جو ہے وہ آپ سمجھیں ان کی سیکیورٹی یہ نہیں ہوتا ہے کہ. مگر بات یہ ہے کہ میڈیا کے اندر آفیشلی میٹنگز وہ شائع ہوتی ہیں جو ڈپلومیٹس میٹنگ ہو, آفیشل میٹنگ ہو. اگر کوئی ان کی پرسنلی اگر ان کی فرینڈشپ ہے وہ آیا ہے تو اس کی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ شائع کرے کہ بھئی میٹنگ ہوئی ہے. فرینڈشپ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا بھی ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے. اس میں بڑی اہم میٹنگز ماضی میں ہو چکی ہیں, وہ ڈپلومیٹکلی کام کر چکے ہیں. فواد چودھری صاحب ایک رائٹر بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. اس کو اگر جیسے مجھے اگر اس کی کہانی بنانی ہو نا تو میں آپ کو 2 پیجز کی کہانی بنا کے دے دوں گا. مین مسئلہ یہ سچ بتا دیں, اس میں لکھا ہے there's nothing secret about the meeting. میٹنگ کیوں ہوئی تھی؟ اور دوسری چیز دیکھیں, اگر میڈیا کے اوپر یہ بات آئی, کسی نے بھی اس کا ایشو اٹھایا تو پرائم منسٹر ہاؤس سے یا میڈم مریم کی طرف سے اگر جواب دیا گیا, اب اس جواب کو آپ نہیں مانیں, اس کو بھی آپ جھٹلا دیں, تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ یا تو ہم جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں آپ نے سیکریٹ رکھی. اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں کہ بالکل میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کو کہ اگر ٹریک 2 کی میٹنگ ہے تو اس میں کون کون شامل تھا, یہ کیسا کمبینیشن ہے لوگوں کا ملاقات میں؟ بات یہ ہے کہ پرسنل لیول پہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے, اگر ان کے فرینڈ ہیں اور فرینڈ کے طور پر وہ اگر آتے ہیں تو اس فرینڈ کوئی بھی آتا ہے, اسے اگر میٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس کے یہ دیکھیں کہ بھئی وہ افغانستان گیا ہے, پھر وہاں سے آیا ہے, اس کا جو ہے وہ پریویس ہسٹری یہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ان چیزوں میں اور زیادہ الجھنے سے ہر چیز کو نیگیٹو ہر چیز کو نیگیٹو چلی ہے, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت ملوث رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. اس سے پہلے کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے, اہم معاملات چل رہے ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ. کیسی پرائیویٹ میٹنگ؟ اچھا اب آئیں اس کے اوپر. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے, چاہے انڈیا ہو چاہے اپنا افغانستان ہو, یہ بارڈر کے تھرو یا ان کی مختلف ممالک کی ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی میں انوالومنٹ ہے. کیا ہم نے ان ایشوز کو اٹھایا نہیں ہے؟ اب بات یہ ہے وہ اپنے طور پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی ایجنسی وہاں بھی یہ کرتی ہے, ہمیں ان کو ڈپلومیٹ لیٹ می برنگ دس ٹو فواد چودھری صاحب. اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں احسان اللہ احسان کی سٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں
दूसरी दफ़ा आपके प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, आप अवाम को क्या कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दे रहे हैं? कोई समझ नहीं आ रही फ्रैंकली। मुझे तो नवाज शरीफ साहब की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। मिसाल एक तो पहले तो एक देखें, शायद लतीफ़ साहब उसके ऊपर ज़्यादा जानते होंगे, बट जो मुझे लगता है, एक तो जो एहसानुल्लाह एहसान और इससे पहले जो फ़ौज के मामलात हुए हैं, कलभूषण को फांसी वाला मामला हुआ है और हमारे जो कर्नल की लापता हुए हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर जो सिविल गवर्नमेंट है वो बहुत फासले पे नज़र आ रही है फ़ौज से। और हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसके और नवाज शरीफ साहब के, जो कहा तो जाता था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अपने ही हैं सारे और ये वो, लेकिन इन मामलात के ऊपर तो नवाज शरीफ साहब का व्यू तो हमें पता है। वो तो ज़ाहिर है इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग जो मोदी वहाँ पे मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और मोदी का जो एक तर्ज सियासत है अपने अंदर भी, और एक जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का मामला भी है, और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो नवाज शरीफ साहब की सोच ये है और फ़ौज जो है उसकी जो इस वक्त पॉलिसी चल रही हैं, स्पेशली जिसकी तरफ आपने इशारा किया, एहसानुल्लाह एहसान का कल का जो बयान आया है, उसके बाद तो फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की एक कॉपरेशन एक्सटेंड करना टू द इंडिया। लेकिन ये जो जनरल साहब हैं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान में 400 मिलियन डॉलर का जो माइनिंग कंसेशंस हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं और उनको ट्रांजिट रूट चाहिए पाकिस्तान से वो बेनिफिट लेने के लिए। अब हमें तो पता नहीं है ये क्या मामला चल रहे हैं, खुफिया है, बहुत स्मोक, इसको फॉग में है, बहुत धुंध में है ये सारे मामला। जब ये बॉर्डर के ऊपर इतना टेंशन था, 30 सितंबर को जब आपका लाहौर में जलसा होता है ना, उस वक्त भी खान साहब की ये स्टेटमेंट क्या थी? खान साहब भी ये चाहते थे कि भाई किसी भी हालत में हमारे हालत आपस में बेहतर हो। कोई भी नहीं चाहता इंडिया से लड़ना, लेकिन कुछ बराबरी भी होती है, बराबरी है, कुछ मामला बराबरी है। अभी आपने हर जगह पे देखो कि हमारी इको जो हुई, जो कश्मीर में हो रहा है, उसके अलावा आप देखेंगे आप हमारे आज आसिया अंदराबी को गिरफ्तार किया गया, जो कश्मीर में जो हो रहा है, आप सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, वहाँ पे सैकड़ों जो बच्चे हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। जब तक कश्मीर के अंदर नॉर्मलाइज नहीं होते पाकिस्तान के मामला सारे इश्यूज को उठाते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल वक्फा लेते हैं। लेकिन जो सिविल मिलिट्री रिफ्ट के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक नुक्ता उठाया, वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग। एंड वेलकम बैक। एक और डेवलपमेंट आज ये हुई, फवाद चौधरी साहब वहाँ भी मौजूद थे। PID के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। कल जिस वक्त परमिशन मांगी जा रही थी, हम मरियम औरंगजेब साहिबा के ऑफिस में ही मौजूद थे इंटरव्यू उनका करने के लिए। उन्होंने उस वक्त कैटेगोरिकली मेरे सामने ये कह के मना किया था कि मिनिस्टर होना लाजमी है किसी के लिए भी, अगर कोई मिनिस्टर है उसको लेकर आ जाए। उसके बावजूद she categorically said that I was present there। फिर क्यों आपको लगा कि आप वहाँ जाके कर सकते हैं? शिबली फराज साहब, जो रूल्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो आफ्टर पेमेंट PID यूज कर सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप देखें, दानियाल अजीज साहब हैं, तारक फजल चौधरी साहब हैं, ये सब लोग 1 रुपया नहीं देते, यानी सहाफ़ियों के बिस्किट और चाय भी मेरे और आपके जो पैसे हैं उनसे वो देते हैं और हमारे खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब हमारा ये कहना था कि जी जो MNAs हैं उनको वहाँ पर MNA और हमारे सेनेटर वहाँ पे बात करना चाहते हैं सहाफ़ियों से, वहाँ पर आप उन्हें बात करने दें और जो पेमेंट्स हैं वो हम करने को तैयार हैं। हमने कल एप्लीकेशन दी। आज जब वहाँ पे गए और हमारे जो सेनेटर थे और MNAs थे वो मिलना चाह रहे थे कि PIO को मिल के ये बात उनसे करें, उनके गार्ड्स ने उनको रोका, उनसे बदतमीज़ी की गई और उनको पूरी बिल्डिंग के अंदर, अब जो मुराद सईद हैं वो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के जो कि इतलात की है, उनको अंदर जाने से रोका गया। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, चूँकि वो सियासत में नई आई हैं, एक तो इनका मसला ये होता है कि चूँकि मांगे तांगे की सीट के ऊपर MNA बनना होता है और फिर मिनिस्टर बनना होते हैं, कोई अपनी कोई इज्जत या उस तरह की सीट तो होती नहीं है, मांगे तांगे पे आना होता है, तो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। और उन्होंने जो है वो बड़ी कोशिश करके कहा, सामने भी होंगी तो मैं यही कह लूंगा, कौन सा उनको नहीं तो वो क्या, या तो वो डायरेक्ट इलेक्ट हो के आई होंगी तो फिर बात करेंगे ना। तो ये जो मांगे तांगे की सीटों पे लोग आते हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। और इन्होंने आकर के ये तमाशा वहाँ पे किया कि मुंतखब MNAs, वो खुद तो उन्होंने 10 वोट नहीं लिए हुए, लेकिन जो मुराद सईद हैं या शहरियार आफरीदी हैं
وہ لاکھوں ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کروا رہی ہیں اپنے گارڈز کے ساتھ. شاہد لطیف صاحب آن دس, جو ایک رول ہے اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں پریس کانفرنس, جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اور ماضی میں ایک مثال ہے پرویز رشید صاحب نے کیا تھا کہ وہاں پر پریس کانفرنس ہو, پھر اب حکومت کا یہ سٹانس کتنا غیر مناسب ہے. سیکنڈلی جو سول ملٹری ریفٹ ہے, کیا ہم سمجھ سکتے ہیں ڈسپائٹ آل دس ایک قسم کا پورا جو امپریشن ہے کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے یا اس وقت کی جو بھی ریلیشن شپ ہے وہ ایک بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے, وہ شاید غلط ہو؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے, ون لائنر ہے کہ جو قانون دوسروں کے لیے ہے, جو طریقہ کار دوسروں کے لیے ہے, اسی کی اجازت ان کو بھی ملنا چاہیے تھی. جو ایم این ایز ہیں اگر ان کا حق ہے کہ وہ وہاں اپنی پریس کانفرنس وغیرہ کر سکیں, تو ماضی میں اگر اس چیز کی اجازت ملی تو آج ان کو کیوں نہیں؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی راکٹ سائنس ہے. اور اگر ایسا کیا گیا اور واقعی گارڈز کے ذریعے الیکٹڈ ایم این ایز جو ہیں ان کی مزاحمت کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے, دیکھیں یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, یہ تو ہم سال ہا سال سے اس سبجیکٹ پر بات چیت کرتے آئے ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کیا ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, یہ اس کا فیصلہ ابھی تک ڈان لیکس کا نہیں آیا تھا, جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں ان سے ایک سوال کیا گیا جو بہت ہی اہم سوال تھا. ایک پریس رپورٹر نے پوچھا کہ جی ہمیں یہ خبر ملی ہے, بلکہ ایک بیان دیا گیا ہے کہ جب تک جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے, جو بھی آپ نے جے آئی ٹی بنائی تھی اس کی تفتیش کے لیے ڈان لیکس والے معاملے میں, وہ جب تک سارے آپس میں اتفاق ایک دوسرے سے نہیں کریں گے یہ فیصلہ نہیں سامنے لایا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اتنی مذاقیہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے, پوری دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں ہم کوئی کمیٹی بنائیں یا کمیشن بنائیں جس نے کسی معاملے کی انکوائری کرنی ہو, اور ہم کہیں کہ تب ان کو فیصلہ سنانے کی اجازت ہوگی جب آپس میں سارے اتفاق کر لیں گے. اور یاد رہے کہ اس کے اندر 2 ممبران آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں, یعنی ایم آئی کے اور آئی ایس آئی کے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی جو سٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آئی, اور آپ کے یہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی رسپانسبل آدمی کی طرف سے سامنے آئی. اس کا جواب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا, انہوں نے صاف اس چیز سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے, جس کے اوپر پھر وزیر داخلہ صاحب اگلے دن آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یہ کمیٹی میں نہیں تھے اس وقت, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا سینئر رینک کا آدمی, ایک اتنا ذمہ دار شخص اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ پہ بیٹھا ہوا اور وہ بغیر جانے ہوئے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات جو ہے اب یہ سامنے آئے گی وہی کور کمانڈرز کانفرنس جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو ڈان لیکس والا معاملہ ہے یہ جو قومی سلامتی پر ایک ضرب کاری ہے. اور جو آپ کے وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے جس شد و مت سے یہ بات کی تھی کہ ہم جانے نہیں دیں گے, یہ فرضی کہانی, یہ بناوٹی کہانی, یہ جھوٹی کہانی. دیکھیں آج بھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں جو اصل مجرم ہیں وہ کہاں ہیں. یعنی یہ کہہ دینا کہ جی جن 3 لوگوں کو سزا دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے, ابھی کھل کر ساری وضاحت تو نہیں سامنے آئی بٹ یہ توقع کی جا رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی خبر چھپوانے سے یہ رکوا نہیں سکے. یعنی صرف ایسے ہی لوگوں کو آپ پکڑیں گے جن لوگوں نے اندر سے کہانی بنائی, جن لوگوں نے لیک کی, جو اس کے سارے ذمہ دار, وہ کہاں ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوگا؟ وہی کور کمانڈرز جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ضرب کاری ہے قومی سلامتی پر, اور جس کا علاج آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں دیا ہوا ہے, آرمی ایکٹ میں دیا ہوا ہے, اور اگر آپ ایک کمیٹی کے ذریعے اس کو لیفٹ رائٹ کرنا چاہتے ہیں, اصل مجرموں کا نام و نشان نہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے قبول ہو جائے گی؟ ٹھیک رائٹ. کیا یہ رفٹ ہمیں اس طرح واضح نظر آ رہی ہے خاص طور پہ ڈان لیکس کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب؟ نہیں, رفٹ تو بڑھے گی کیا؟
دیکھیں رفٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں حکومت چاہتی کیا. مثال کے طور کے اوپر حکومت اگر ایک اقدامات کرنا چاہتی ہے افغانستان اور ہندوستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے, جس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں. پاکستان کی ریجنل جو کوآپریشن ہے ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ہم نے ہر جگہ اس کو سپورٹ کیا ہے. لیکن معاملہ کیا آ رہا ہے, ایک دن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ماسکو میں خواجہ آصف صاحب گئے ہیں, کچھ اور ہو گیا ہے, فورن منسٹر ہے نہیں ہے. طارق فاطمی صاحب کا ایک دن پتہ چلتا ہے ان کو سیک کر دیا گیا ہے, اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی ہیں. فورن آفس کو کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا کچھ پتہ نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں فواد حسن صاحب, وہ ایک پورا جو کہہ لیں کہ ان کا ایک سیٹ اپ علیحدہ چل رہا ہے, مریم نواز بی بی کا ایک سیٹ اپ علیحدہ چل رہا ہے, فورن سیکرٹری کا, تو ایک ہوچ پوچ ہے گورنمنٹ. تو ابھی کسی کی پالیسی کوئی ہے ہی نہیں. بٹ ڈان لیکس کو کتنا اہم ہے پبلک کرنا. رمیش صاحب میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کل انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. وہ میں نے ایک دن یا 2 دن میں وہ رپورٹ میڈیا کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی اسپوکس پرسن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پبلک کی جائے گی, میڈیا کو بتایا جائے گا اس کے کمپوننٹس کو اور کانٹینٹ. اسی لیے JIT بنائی گئی تھی اور اس کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ جو بھی اس قسم کی اگر کوئی چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے اور پھر ریکمنڈیشن دے کمیٹی اور پھر وہ پرائم منسٹر کو وزیر داخلہ نے پیش کرنی تھی, جو آج ہو گئی ہے اور اس کو پبلک کیا جائے گا. دس از دی انفارمیشن. پہلی چیز تو یہ کہ ڈان لیکس جو ہے نا وہ کیوں آئی. ڈان لیکس اس وجہ سے آئی کہ ڈان لیکس عسکری قیادت اور سویلین گورنمنٹ میں ایک جو ڈفرینسز پیدا کرنے کے لیے ایک بے بنیاد خبر جو ہے وہ دی گئی. کوئی ڈان لیکس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں پرائم منسٹر نے اس خبر کو سیریس لیا؟ پرائم منسٹر نے اس وجہ سے اس خبر کو سیریس لیا کہ یہ خبر بے بنیاد اور ایسی خبر بنائی گئی ہے جس سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریلیشن بھی خراب ہو اور ہمارا امیج بھی خراب ہو. اس وجہ سے ہم نے اس کو سیریس لیا ہے نا. صرف یہ بات کی جاتی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس, بالکل کور کمانڈر کو کنسرن ہوگا, مگر یہاں پہ زیادہ کنسرن تھا. اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو JIT کے سامنے جو بھی رپورٹ ہو وہ رپورٹ بالکل پبلک بھی کریں گے کہ اصل میں یہ جھوٹ کہاں سے شروع ہوا تھا. اگر یہ مکمل نہیں ہوگی آنے کے بعد اور پتہ چلے گا. ڈان لیکس کی بات کریں آپ. بالکل ڈان لیکس کی. تو یہ کہنا. دوسری چیز میں فواد بھائی نے ایک بات کی ریزرو سیٹ کے حوالے سے, میں مانتا ہوں یہ ریزرو سیٹیں جو ہے وہ نہیں ایسی ہونی چاہیے. تو کم سے کم خان صاحب کو بولیں کہ الیکٹرو ریفارم کمیٹی کے اندر ان چیزوں کے اوپر کام کریں کہ ریزرو سیٹس بھی تھرو الیکشن ہو. ریزرو سیٹس بھی تھرو الیکشن ہو. میں تو چاہتا ہوں ریزرو, میں تو 3 مرتبہ بل ڈال چکا ہوں. نہیں مجھے اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے. میرا تو بہت زیادہ حلقہ ہے. ان کا تو جانتے ہیں نا پورے ہندو کونسل کے وہ ہیڈ ہیں, وہ نہیں ایشو, ان کو تو الیکٹ ہونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ غلط ہے. بالکل منورٹیز کی اور جو خواتین کی سیٹس ہیں اسمبلی میں یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے. یہ تو میرا 3 مرتبہ بل آ چکا ہے اس کو, ابھی بھی الیکٹرو ریفارم کمیٹی یہ بل پڑا ہوا ہے. پاسبل بھی ہے, پریکٹیکل بھی ہے کہ آپ خواتین کو اور مائنورٹی سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جیت کر آئیں. 100% اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.